مومن عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رسائی کو اور معرفت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اور یہ جیسے تیسے ملے اس پر گزارا کرتا ہے. یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا، یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ باطن کے اجلے تھے، ظاہر کے پراگندہ تھے. باطن کے کیا تھے؟ اجلے. باطن کے اجلے، ان کا اندر صاف تھا، انہوں نے اس پر اتنی محنت کی تھی وہ اجلا ہو گیا تھا. ان پر ملکوت اور ملک دونوں آشکار تھے، واضح تھے. ان کی نگاہ براہ راست اللہ کے عرش سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی، کیا حال ہے تمہارا؟ جسے ہم پوچھتے ہیں، حضور نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیسے صبح کی، کیا حال ہے تمہارا؟ تو فرمایا الحمدللہ اصبحت مؤمنا، یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی. ان کی نگاہ تو اس پر ہوتی تھی، اصبحت یا رسول اللہ مؤمنا، میں ایمان کے ساتھ صبح کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو تم بہت بڑا دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کیسے ایمان کے ساتھ صبح کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ موت کو ہر وقت یہاں سمجھتا ہوں، موت کو ہر وقت یہ اپنی گردن کے اوپر سمجھتا ہوں کہ یہاں پر موت سوار ہے، اور عرش معلیٰ میرے سامنے ہے، جنت دائیں ہے جہنم بائیں ہے، پل صراط میرے پاؤں کے نیچے. صدقت یا حارثہ، صدقت یا حارثہ، صدقت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے سچ کہا، اے حارثہ تو نے سچ کہا. یہ کیفیت ہو تو ایمان ہے. احد میں صحابہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو پہاڑ کی پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، آ گئی جنت کی خوشبو، آ گئی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں شادی کی رات ہے اور بیوی کے ساتھ ہیں، پہلی رات ہے، پہلی رات کی دلہن ہے، پہلے رات کا دولہا ہے، اور ادھر احد میں آواز آ گئی کہ بھئی مسلمانوں نے اس طرح جو ہے وہ نقصان کر لیا. تو یہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد چلے. بیوی نے کہا کہا بس جا رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے، یہ خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. جب حضور دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے جی کر کیا کرنا جا رہا ہوں. کہا پھر ملاقات، کہا آخرت میں ہوگی. یہ دیکھو نا، یہ تھی قربانیاں. کہا یہ آخرت میں ہوگی. اور اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اپنے اوپر پانی ڈال دیں، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اپنے اوپر پانی ڈال دیں، اور اسی حال میں دوڑے احد میں. اور احد میں جا کے جب بسم اللہ کیے تو شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. اور بیوی پیچھے سے دوڑی دوڑی آئی. جب شہداء کو جمع کیا گیا تو وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ شہید کو، جو میدان جنگ کا شہید ہے اس کو غسل نہیں دیتے، انہی کپڑوں اور خون کے ساتھ دفن کرتے ہیں. یہ شہید کا حکم ہے. شہید کو اسی کیفیت میں، جس کیفیت میں وہ شہید ہوتا ہے، بما خون اور کپڑوں کے، اس کا کفن بھی وہی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ دفن کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حنظلہ اس حال میں آیا تھا کہ ان کو غسل کی حاجت تھی، غسل فرض تھا، غسل کا انتظام کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل کرا دیا. فرشتوں نے آ کر غسل کرایا، فرشتوں نے آ کر غسل کرایا. اور باقاعدہ صحابہ نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، دھلے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پردہ کر لیا، اپنے کپڑے سے یوں منہ چھپا لیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس کی جو حور ہے وہ آئی تھی، وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں اس کی حور کو دیکھوں، مجھے حیا آئی. تو دنیا پر اللہ پاک نے ان کے ساتھ ایسا نظام کیا، ایسی چیز کی، وہ ان کے باطن کے اجلا ہونے کی وجہ سے تھی. باطن اس قدر ان کے اوپر آشکارا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے، جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تو
خدا کی قسم ہے میرے ایمان میں ایک رتی کمی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرا اتنا ایمان ہو گیا کہ میں جنت اور جہنم کو سامنے دیکھتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ عالم ارواح میں جو اللہ پاک نے انسانوں سے عہد دیا تھا روحم کے اعتبار سے، الستو بربکم، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے، میرے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے۔ یہ باطن کا اجلا پن ہے، یہ اندر کی کیفیت کا۔ زمانہ اور زمین، مکان اور مکین کی بات نہیں ہے، مکان اور مکین کی بات۔ دیکھو ایک گناہگار سا آدمی ہے، وہ اللہ جل شانہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرتبہ مقام دیا اور وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ ہمارے اسماعیل جو بھائی فیض اللہ کا بیٹا تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا۔ کوئی وہ متقی اور پرہیزگار اور وہ قطب نہیں تھا، عام فرد تھا، لیکن جمعے کا دن تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ بھئی یہ شہید ہے، آگ میں جل کے شہید ہے، اس طرح شہید ہے، اس طرح شہید ہے۔ تو ہمیں استاد یہ کہتے تھے کہ بھئی شہید اصل تو جو میدان جنگ میں ہو، کفار کے مقابلے میں مر جائے وہ شہید ہے، مارا جائے وہ شہید ہے، قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ باقی یہ سب اعزازی شہید ہے، جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کو اعزازی ڈگری دی ہے، تو یہ اعزازی شہید ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے خوش کرنے والی بات ہے، ہمارے دلوں میں آتا تھا کہ ایسے خوش کرنے والی بات ہے، اعزازی شہید کیا اعزازی شہید ہوگا۔ لیکن یہ جو واقعہ میرے سامنے آیا، 5-6 سال بعد اس کی قبر ٹوٹی اور اس کو اس کے بھائیوں نے کھولا، اور کھول کے جب وہ کیا تو وہ گورکن بھی اس کا گواہ ہے، اور خود وہ جس نے کھولا وہ مطیع اللہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے سب کچھ ہٹایا، حالانکہ کھولنا نہیں چاہیے بہرحال، لیکن وہ ہو گیا تھا جو، تو انہوں نے جب کھولا کہنے لگے ہم پوترے ہیں، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ اعزازی شہید، اعزازی شہید، اصل شہید کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے خون سے خوشبو کا آنا، اس کی مٹی سے خوشبو کا، اس کی خبر سے خوشبو کا آنا، یہ کیا مستبد چیز ہے؟ یہ اعزازی شہید ہے جس کے کفن کو بھی اللہ نے میلا نہیں کیا، اس کی جو صورتحال تھی پوری، وہ کہتے ہیں ایسا تھا جیسے ہم نے ابھی رکھا ہو، بالکل نرم۔ سالوں گزر گئے، مہینوں نہیں ہے، سالوں گزرے۔ جو باطن اجلا ہو، ہم جیسے خطاکار اور گناہگار اگر اس چیز کو کرتے ہیں، اور یہ اعزاز اور یہ رتبہ حاصل ہوتا ہے جن کا حقیقت میں باطن اجلا ہو اور پاکیزہ ہو گیا ہو، ان کا مقام اور رتبہ کہاں تک پہنچا ہوگا، سوچ سکتے ہیں آپ؟ یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اس دل کو اس قدر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ دھونا ہے، دھونا ہے، دھونا ہے، دھونا ہے، دھونا ہے، تاکہ ساری قدرتیں اور ساری چیزیں غلاظتیں اس دل سے نکل جائیں، دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ وہ تھے جن کا باطن اجلا تھا، باطن اجلا تھا، انہوں نے باطن پر اتنی محنت کی تھی کہ وہ بالکل صاف شفاف شیشے کی طرح تھا، اور ان کا ظاہر پرا گندہ تھا۔ ظاہر کیا تھا؟ یعنی وہ محنت مزدوری والے لوگ، اور وہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا جو کپڑوں کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے وہ اتنا اہتمام کرتے۔ یہ ہماری استریاں، ہمارے صابن، ہم دن میں 3-4 مرتبہ صابن سے منہ دھوتے ہیں، ان کے پاس یہ چیز نہیں تھی، نہ اتنا وقت تھا، ان کا ظاہر پراگندہ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا ظاہر اجلا ہے، باطن پراگندہ ہے۔ جتنے ہم ظاہر سے صاف ستھرے ہیں نا، اندر اتنا گندا ہے، اندر اتنا، اس لیے ہم نے اندر کے اوپر تو محنت ہی نہیں کی۔ صبح شام جیسے منہ دھوتے ہیں، ایسے صبح شام اللہ کا ذکر کریں تو باطن اجلا ہوگا نا، صبح شام درود شریف پڑھیں گے تو باطن اجلا ہوگا، صبح شام قرآن کی تلاوت کریں گے تو باطن اجلا ہوگا۔